اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کی، کسی بھی انسان جو خدا کا ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے، میں نے امت تک پہنچانا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو کریم کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو کریم کرتے تھے زبانی یاد کر کے، پھر آپ وہ لکھوایا کرتے تھے، جب وہ لکھواتے تھے تو پھر آگے وہی لوگوں تک پہنچتے تھے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ اصحاب نے تو نبی علیہ السلام کو سن کے قرآن یاد کیا، لیکن نبی علیہ السلام کو قرآن یاد نہیں کرنا پڑا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بلٹ ان یاد کروا دیا، اور یہ آپ کی بہت بڑا ایک معجزہ ہے، آپ کی بہت بڑی خوبی ہے قرآن کا آپ کے سینے کے اوپر نازل ہونا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، سورہ حشر میں ہے نا، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رعب کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ موتیوں کی طرح یہاں گرنا شروع ہو جاتا تھا، اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ کے منہ اور ناک سے خراٹے لینے کی آواز کی طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، یعنی آپ کے اوپر ایک پوری کیفیت آ رہی ہوتی تھی، اور اس کیفیت میں کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ وہ خاص ظاہر ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح وہی نازل ہونا تھی ہم فوراً سر جھکا لیتے اور نبی علیہ السلام کو چادر اڑا دی جاتی یوں کر کے، جب تک آپ سے وہ کیفیت غائب نہ ہوتی۔ تو وہ خاص کیفیت میں آپ علیہ السلام ہوتے تھے، اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کیفیت کی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہو تو آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ ظاہر ہے کئی آیات کٹھی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے یعنی سینہ مبارک پہ نازل ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر، ظاہر ہے قرآن بھی روح ہے اور لانے والا بھی روح امین ہے، اور روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے، دل پہ نازل ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ یہ شروع کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں ہی فرما دیا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یاد کرنے کی، بس آپ اس کیفیت سے گزریں، جب وہ کیفیت ختم ہوگی آپ کو خود بخود یاد ہو چکا ہوگا۔ سر کتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی موٹی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیت کا طاری ہونا یہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو باقی انبیاء کے اوپر اس حوالے سے ایک فضیلت دی گئی۔ آج بھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آپ گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 سے 17 تک پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، میرا اللہ کے پاس جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے اس ہستی کو بھیجوں گا کہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھائے گی کہ جو میں نے تمہیں نہیں سکھائی، اور نہ تم ان چیزوں کے متحمل ہو۔ جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی وہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اگلے انبیاء کو تو صحیفوں کی شکل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہے نا، تورات دے دی گئی، نبی علیہ السلام کو تو اس طرح نہیں دی گئی، آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اپنے کلام کو پڑھوایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ قرآن کی آیات ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا اور اس کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام پڑھوائے گا۔ باقی انبیاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو سلیبس کی فارم میں قرآن، اور دوسرا قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اگلی کتابیں تو سلیبس کی فارم میں تھی، قرآن تو اگر غزوہ بدر ہوئی ہے تو سورہ انفال بعد میں نازل ہو گئی ہے، اگر غزوہ خندق ہوئی ہے تو سورہ احزاب نازل ہو گئی ہے، بعد میں پوری لائیو کمنٹری آ گئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے تو سورہ ال عمران نازل ہو گئی ہے، غزوہ تبوک کے حالات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، جو واقعات ہوتے تھے ان واقعات کے بعد بھی آیات نازل ہوتی تھی، اس دوران بھی نازل ہوتی تھی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا مستقبل میں، اور وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔
زیادہ تر یہ ہے کہ واقعات کے بعد یہ آیات نازل ہوا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کمنٹری کرتا تھا کہ یہاں پہ تم سے یہ مسٹیک ہوئی، یہ چیز اس کو یوں کرو، آئندہ کے لیے یہ کرنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں